السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ ہود سورت کا نمبر 11 ہے اور پارہ کا نمبر 12 ہے۔ لاسٹ ٹائم آیت نمبر 35 تک الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ تمام واقعہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں، جو کہ ابھی آگے انشاءاللہ چلے گا۔ آج آیت نمبر 36 دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ کہتا ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا آپ ان کے اعمال پر، ان کی کرتوتوں پر غم نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام، جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، 950 سال تبلیغ کی قوم کے اوپر، 1 سال 9 سال کسی کو تبلیغ کرنا، سمجھانا بہت مشکل بات ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بڑے صبر سے، استقلال سے، ہمت سے اللہ کے پیغام کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ پوری قوم کو اللہ کا پیغام دیا۔ لیکن قوم نے حضرت نوح کی بات پر لبیک نہیں کہا اور قوم نے ان کے آگے سے ان کے خلاف ہمیشہ ایکشن لیا ہے۔ چنانچہ ویسے سورہ نوح میں بھی یہ بات خود آ چکی ہے کہ حضرت نوح نے خود اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ اب اس قوم کو ہلاک کر دے، کیونکہ اب ان لوگوں میں سے کسی کے ایمان لانے کی توقع نہیں رہی مجھے، بلکہ جو یہ اولاد پیدا کریں گے وہ بھی فاسق و فاجر ہی ہوگی، لہٰذا اس میں سے ایک بھی ایسا گھر نہ چھوڑ جو کہ تو اس پر عذاب نازل نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 66 اور 67 سورہ نوح میں یہ بات حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری قوم پر عذاب بھیج دے، جب حضرت نوح تھک چکے تھے۔ لیکن یہاں پر آیت نمبر 36 سورہ ہود میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی کہ تیری قوم کو تو نے بہت سمجھا لیا ہے، بہت گرا لیا ہے، بہت اللہ کا پیغام دے لیا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایمان والا نکلے گا اور ایمان لے کر آئے گا، لہٰذا اب تم کیا کرو۔ آیت نمبر 37 میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کچھ پیغام دے رہے ہیں، وہ ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ۔ اے نوح، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو مت کرنا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور اللہ نے پھر پہلے ہی بتا دیا تھا یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ اب جب یہ ساری صورتحال پیدا ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے ہدایات دیں اور کہا کہ ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دو۔ دیکھو جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں نا، اللہ یہ کشتی ان کو غرق کرنے کے لیے بنوا رہا ہے۔ تم کسی پر ترس نہ کھانا، کسی کے بارے میں نجات کے لیے اللہ سے دعا مت کرنا، اللہ سے درخواست مت کرنا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، تو کیا کیا حضرت نوح نے؟ اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، جب بھی کوئی ملأ بادشاہ یا کوئی سردار من قومہ، حضرت نوح کے قوم سے کوئی بھی قوم کا سردار وہاں سے گزرتا جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، سخروا منہ، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ قولا، حضرت نوح آگے سے کہتے تھے، ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، کوئی بات نہیں، آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ایک دن ایسا آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ فإنا نسخر منکم کما تسخرون، بے شک ہم بھی تمہارا ویسے ہی مذاق اڑائیں گے جیسے کہ تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو اللہ نے
کتنی بڑا اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے امتحان دیا ہے، کتنی مشکل صحیح ہے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ پہلے تو 950 سال تک ان کو تبلیغ کرتے رہے ہیں، سمجھاتے رہے ہیں، اس کے بعد یہ تکلیف کہ ان کے اپنے خونی رشتہ دار جو ہیں اس عذاب کی نظر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ کہ اب اکیلے جو ہیں ایک بہت بڑی کشتی بنا رہے ہیں، یہ بہت ہی محنت طلب کام تھا۔ چنانچہ قرآن نے تو اس کے بارے میں زیادہ کوئی بات نہیں کی، تورات میں اس کے وضاحت ملتی ہے کہ کشتی کی لمبائی جو تھی وہ تقریباً 300 ہاتھ تھی، چوڑائی کشتی کی تقریباً 50 ہاتھ تھی، ہاتھ سے مراد جو ہے وہ 1 گز لیا جا سکتا ہے، اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے یا منزلیں تھیں، ان میں روشن دان تھے، دروازے تھے، کھڑکیاں تھیں اور کوٹھریاں یعنی رومز تھے۔ اندر و باہر تک رال لگا دی گئی تھی، غالباً اس طریقے سے بنائی گئی تھی کہ پوری کی پوری کشتی جو ہے وہ چھت سے بھی محفوظ تھی، سائڈوں سے بھی محفوظ تھی، یعنی اس کشتی کو اس انداز میں بنایا گیا تھا کہ بنی نوع انسان کی تاریخ میں اس سے پہلے اس طرح کی کبھی کوئی چیز بنائی نہیں گئی تھی۔ اس کشتی کو اس قدر سیکیور کیا گیا تھا کہ ہر طرف سے ہوا بھی جا سکتی تھی، روشنی بھی جا سکتی تھی، لیکن پانی اندر نہیں جا سکتا تھا، چاہے وہ بارش کی صورت میں ہو اور چاہے وہ زمین سے سیلاب کی صورت میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک اکیلا انسان اتنی بڑی کشتی بناتا ہے، اور کشتی کو اس قدر ماڈرن انداز میں، اس قدر آج کی جو انجینئرنگ ہے وہ بھی حیران ہو جاتی ہے کہ آج سے کتنے ہزار سال پہلے، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 4000 سال پہلے کا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہاں زندگی کے بعد اب تک تقریباً کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، تو یہ سارا ٹائم ملائیں تو بہت لمبی مدت بنتی ہے۔ اس انداز سے دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جو کشتی بنا چھوڑی تھی وہ تاریخ میں اپنی ہی ایک مثال تھی۔ تو جب قوم نے دیکھا کہ حضرت نوح وہاں سے جب بھی گزرتے تھے، اب کتنا عرصہ حضرت نوح اس کشتی کو بناتے رہے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی کشتی اور اس انداز کی کشتی بنانا کوئی عام معمولی بات نہیں تھی، کوئی ایک دن کا کام، ایک مہینے کا کام نہیں تھا، کتنا ٹائم لگ گیا، ایئرز لگ گئے۔ جب بھی قوم حضرت نوح کی ان کے پاس سے گزرتی تھی ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ مذاق کیوں اڑاتی تھی؟ ظاہر ہے وہ جو جہاز اتنا بڑا بنا رہے تھے حضرت نوح علیہ السلام، تو نوح علیہ السلام جس ایریا میں تھے وہاں دور دور تک کوئی بھی دریا، کوئی سمندر نہیں تھا، اور پھر وہ علاقہ اس قدر خشک تھا کہ کئی سالوں وہاں پر بارش کا نزول ہی نہیں ہوتا تھا، بارش ہی نہیں ہوتی تھی، اور قوم حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون سمجھتی تھی، اور اکثر کہہ دیا کرتی تھی کہ کیا کشتی کو کس کے اوپر چلاؤ گے؟ خشکی پر چلاؤ گے؟ یہ جو تم اتنی کشتی بڑی بنا رہے ہو۔ لیکن حضرت نوح کو اللہ تعالیٰ نے خاموش رہنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ حضرت نوح جانتے تھے یہ جو قوم آج مجھ سے تمسخر کر رہی ہے دراصل ان کی بربادی کا کام تیار ہو رہا ہے، عن قریب یہ برباد ہو جانے والے ہیں۔ الٹا ان کو فکر کرنی چاہیے، دیوانہ میں نہیں، حضرت نوح کہتے دیوانہ میں نہیں، دیوانے یہ لوگ ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، کوئی بات نہیں، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، جلد ہی ایسا وقت آئے گا جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، اور اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کن پر نازل ہوا اور کیسا تھا۔ تو حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے جیسے جیسے اللہ ان کو آرڈر کرتے رہے ویسے ویسے پوری کی پوری کشتی تیار کر کے رکھ دی۔ آیت نمبر آگے سے 39 ہے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، مَن یَأْتِہِ عَذَابٌ یُخْزِیہ، کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، وَیَحِلُّ عَلَیہِ عَذَابٌ مُقِیمٌ، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 40، حتیٰ اذا جاء امرنا، پھر ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کا عذاب آ گیا، فارت النور، تنور ابلنے لگا، اللہم لا اجعلنا منہم، قل نحمل فیہا من کل الزوجین اثنین، اللہ کہتا حضرت نوح سے ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں کا، جانوروں کا ایک جوڑا نر اور مادہ رکھ لو،
وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، آپ اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کر لیں سوائے ان لوگوں کے جن کے متعلق اللہ کا حکم آ چکا ہے، یعنی جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ اللہ ان کو ہلاک کرے گا۔ ومن آمنہ، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا لو۔ وما آمن معہ الا قلیل، لیکن افسوس کی بات یہ ہے حضرت نوح کے 950 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے۔ چنانچہ ان آیات سے قوم نوح کے اوپر طوفان نوح کا آغاز ہو گیا۔ طوفان نوح کا آغاز جو سب سے پہلی جو نشانی ابھری تھی طوفان کی وہ تھا تنور سے چشمے پھوٹنا۔ ایک قول کے مطابق تنور سے مراد وہی تنور ہے عام جو ہمارے ہاں بھی جس کو تنور کہا جاتا ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اور ایک مفسرین کا قول ہے تنور سے مراد سطح زمین ہے، یعنی زمین کے ارد گرد کئی چشمے پھوٹ گئے، یعنی زمین میں سے چشمے پھوٹے، پھر تھوڑی سی سپیس کے بعد پھر ایک اور چشمہ، پھر ایک اور چشمہ، اس طرح سے مسلسل کئی چشمے زمین سے پھوٹے، اور اس قدر تیزی سے پانی نکلا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ سیلاب کی صورت اختیار کر دیا۔ اور صرف چشمے ہی نہیں پھوٹے، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے لگاتار بارشوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ علاقہ جہاں کے لوگ بارشوں کو ترستے تھے، خشک حالی ہوتی تھی، آج وہاں پر اتنا پانی ہے کہ زمین سے چشمے پھوٹ گئے اور آسمان سے لگاتار بارش شروع ہو گئی۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ پہلا چشمہ پھوٹنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سارے ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر لو، ہر جانور کو بھی سوار کر لو، لیکن ایک جوڑا رکھنا ہے ہر جانور کا۔ جوڑے سے مراد ایک نر اور مادہ، ایک میل اور فیمیل اس کشتی میں رکھ لو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اپنے گھر والوں کو بھی رکھ لو، گھر والوں میں جو مومن لوگ ہیں ان کو رکھ لو۔ اگر آپ کے اہل میں، خاندان میں، گھر والوں میں کوئی ایمان والا نہیں ہے تو یہ کشتی غیر ایماندار لوگوں کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 4 اولادیں، 4 بیٹے عطا کیے تھے، حام، سام، یافس اور کنان۔ کنان کو بعض لوگ یام بھی کہتے ہیں۔ تو جو حام، سام اور یافس تھے یہ ایمان لے آئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تبلیغ کا کام بھی کیا کرتے تھے، لیکن جو ان کا چوتھا بیٹا تھا یام بھی کہا جاتا ہے اور کنان بھی کہا جاتا ہے، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی خود کی بیوی وائلہ جو کہ کافر تھی، کنان کی والدہ تھی، وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے ایک عورت کے ایمان سے معاشرہ جنم لیتا ہے۔ ایک مرد کے ایمان لانے سے، ایمان والا ہونے سے صرف ایک گھر درست ہو سکتا ہے، لیکن ایک عورت کے ایمان والے ہونے سے ایک معاشرہ درست ہوتا ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ حضرت نوح کی وہ وائفس جن سے حام، سام، یافس تھے وہ مسلمان تھی تو اولاد بھی مسلمان ہی رہی، لیکن جو والدہ وائلہ کنان کی ماں تھی وہ مسلمان نہیں تھی تو آگے کنان بیٹا بھی مسلمان نہیں ہوا۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سارے لوگوں کے بارے میں جو حکم دیا ہے، سارے کے سارے لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر بٹھا لیا۔ مفسرین کہتے ہیں ان کی تعداد 80 کے قریب تھے جو کہ ایمان لانے والے تھے۔ 950 سال کی تبلیغ میں صرف 80 لوگ ایمان لائے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والے تھوڑے بھی ہوں تو وہ کافروں پر، غیر ایمان والوں پر قوی ہوتے ہیں، بھاری ہوتے ہیں، اور اس کی بہت سی اگزامپلس ہم اپنی تاریخ میں دے چکے ہیں۔ کہاں 313 بدر میں ہے اور کافر 1000 کا لشکر ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا خاندان ہے اور اس علاقے کے جو لوگ مسلمان تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد آگے کیا ہوا؟ آگے آیت نمبر 41 ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے انہوں نے لوگوں سے بھی یہ کلمات پڑھنے کو کہے، اور خود بھی انہوں نے یہ کلمہ، یہ ورد کیا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے حکم سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کشتی کا ٹھہرنا ہے۔
ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت ہی مہربانی کرنے والا، بہت ہی بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے، جو بھی مسلمان تھے اس کشتی میں سوار تھے، جو کہ میں نے بتایا 21 کے قریب تھے، حضرت نوح نے سب سے کہا اللہ کا نام لے کر اس کشتی پر سوار ہو جو، کچھ فکر مت کرو، کوئی ٹینشن نہ لو کہ یہ نہ ہو کہ ہم کشتی میں بیٹھنے کے باوجود بھی ڈوب جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر تمہارے لیے کشتی بنوائی ہے تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں سیفلی، سلامتی کے ساتھ رکھے گا، چونکہ اس کشتی کا چلنا اور اس کا ٹہنا سب اللہ کے اذن اور اللہ کے نام کی برکت سے ہے۔ غرق ہونے کا اندیشہ، خوف اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ میرا پروردگار مومنوں کی کوتاہیوں کو درگزر کرنے والا ہے، ان پر مہربان ہے۔ یقیناً وہ اپنے فضل کرم کے ساتھ ہم سب کو بغیر بخیریت جو ہے سیفلی، ساؤنڈلی جو ہے دریا کے کنارے یا کہیں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتار دے گا۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہم کسی سواری پر سوار ہوں تو ہم کو اللہ کے ساتھ مدد مانگ کر سواری پر سوار ہونا چاہیے، چاہے جہاز ہو، کشتی ہو، کوئی بھی سواری ہو۔ مومنوں کو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سبحان الذی سخر لنا والی بھی دعا جو ہے حدیث میں آئی ہے وہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ دونوں دعائیں پڑھ لینی چاہیے، ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے، اس طرح سے آیت و حدیث پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح سلامتی کے ساتھ وہ سفر کو بھی کٹوا دے گا۔ دوسری بات، اس بات سے کیا سمجھ میں آئی؟ اگر حضرت نوح علیہ السلام نے تمام اسباب، تمام چیزوں کو سیکیور کرنے کے بعد، کشتی اس قدر سیکیور بنائی گئی تھی کہ وہ ڈوب نہیں سکتی تھی، اس قدر مضبوط بنی ہوئی تھی کہ وہ ٹوٹ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس قدر خوبصورت انداز سے بنائی تھی کہ اس کے اندر پانی جانے کا بھی اندیشہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اللہ سے مدد مانگی ہے۔ ہمارے لیے یہاں کیا سبق ہے؟ زندگی میں کتنے بھی اسباب، کتنی بھی ریزنز، کتنی بھی اسٹرونگ ہمارے پاس ساری چیزیں ہو جائیں، پھر بھی ایک اسباب تلاش کرنا، وسائل تلاش کرنا، محنت کرنا، اپنی کوشش کرنا ایک ہاتھ ہے، پوری 100% پلاننگ کر کے جانا اور پلاننگ سے پہلے ایک ایک چیز مینیج کر کے سفر سے پہلے جانا اس سیپریٹ تھنگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے سفر کو شروع کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ سورہ الکہف میں وہ بچے جو سفر کے لیے نکلے تھے انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپا اور ان کے لیے مسائل کو آسان کیا۔ ہم بھی جب سفر کریں، جب گھر سے نکلیں، کسی منزل کی طرف جائیں تو ان نیک اور صالح لوگوں کا شیوا اور طرز زندگی کو اختیار کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 42 ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ یہ کشتی جب لوگوں کو لے کر جا رہی تھی تو کشتی کے ساتھ ساتھ موجیں، وہ جو لہریں تھیں اس سیلاب کی اس قدر اونچی تھیں جتنی پہاڑوں کی اونچائی ہوتی ہے، اس قدر اونچی لہریں تھیں۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ پانی اس قدر اوپر چلا گیا تھا، پانی اس قدر بلند ہو گیا تھا، پانی کا لیول اس قدر ہائی تھا کہ پانی کے لیول کے اکارڈنگ جو موج تھی وہ بھی اتنی ہی ہائی تھی کہ پہاڑ کی اونچائی تکر جاتی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس حال میں جب دیکھا کہ ان کا بیٹا دریا کے کنارے پر کھڑا، وہ بیٹا کنعان جو ابھی مسلمان نہیں ہے، اس کو بلا رہے ہیں کہ اے میرے بیٹا میرے ساتھ آ کے کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ نہ دینا۔ آگے سے بیٹے نے باپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آگے سے کیا کہا، قال یا سآوی الی جبل یعصمونی من الماء۔ بیٹے نے آگے سے کہا یہ میں ابھی اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ،
آج اللہ کا حکم اگر نہ ہو تو کوئی چیز تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا، الا من رحمہ، ہاں جس پر اللہ خود رحم کر دے وہی بچ سکتا ہے۔ وحال بینہما الموج، ان دونوں کے درمیان ایک لمبی اونچی لہر آئی، فکان من المغرقین، اور حضرت نوح کو پتہ ہی نہیں چلا، نوح کی آنکھوں، علیہ السلام کی آنکھوں کے آگے وہ لہر چھا گئی، اور دوسری طرف لہر کے دوسری طرف ان کا بیٹا کنعان جو ہے وہ ڈوب گیا، برباد ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت نوح کے اوپر جو طوفان آیا تھا اس کی کیفیت کیا تھی؟ نوح علیہ السلام کے اوپر جو طوفان آیا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ 6 ماہ تک مسلسل زمین سے پانی ابلتا رہا، پانی چشموں کی صورت میں نکلتا رہا، اس قدر زیادہ پانی ہو گیا تھا کرہ زمین پر کہ قلعے اور پہاڑ سارے پانی میں ڈوب گئے تھے، اس قدر اونچا پانی چلا گیا تھا، اور ساتھ ہی آسمان سے مسلسل بارش ہوتی رہی، اور یہ سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہا، اور کشتی جیسے جیسے پانی اوپر ہوتا تھا تو کشتی بھی اوپر اوپر چلی جاتی تھی، اور جس طرح اللہ نے چاہا کشتی کو اوپر لے گیا، جس طرح اللہ نے چاہا جس طرف چاہا کشتی کو چلا دیا۔ پانی کی سطح سطح زمین سے بہت زیادہ بلند تھی، پانی کی لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھ کر ایک دوسرے سے ٹکراتی تھیں، اور اس درمیان میں بیٹے کو دیکھا، نظر پڑی تو باپ کی شفقت والی جو ایک پیرنٹس کی جو ایک ہوتی نا، جوش مارتا ہے شفقت والی محبت والا حصہ، اور اپنے بیٹے کو ابھی بھی، جس نے ساری عمر باپ کی بات نہیں سنی بلکہ باپ کے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر باپ کے خلاف پلاننگ کی، باپ کو ستایا، اللہ کے خلاف ہوا، آج پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ مفسرین کہتے ہیں اگر بیٹا اس وقت کافروں کا ساتھ چھوڑ کر، کافروں کے مجمع کو چھوڑ کر باپ کے ساتھ کشتی پر بیٹھ جاتا تو اللہ اس بچے کو بھی ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیتا اور اس کو بچا لیتا، لیکن اس نے ضد پن کا مظاہرہ کیا اور اس نے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کیا، اور آج آخری وقت میں جب کہ طوفان سامنے ہے باپ کی فرمانبرداری سے روگردانی کی، اور یہ گمان کیا کہ پانی سے بچنے کے لیے وہ کسی پہاڑ کے اوپر پناہ لے گا تو بچ جائے گا، لیکن بیٹے کو باپ کو بیٹے کی اس خبت پن کا اندازہ تھا، اس کے باوجود باپ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہر کوشش کی، لیکن بعد میں باپ نے، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو صاف کہہ دیا تھا، بیٹا آج اس سیلاب سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب یہاں پر کیا سمجھ میں آئی؟ زندگی میں اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم بچ پائیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں، اللہ کی خوشنودگی کے سائے میں ہم چلے جائیں تو ہمارے لیے 2 کام بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، ان الذین آمنوا، ایمان لانا، اور وعاملوا الصالحات، نیک صالح عمل کرنا۔ نبیوں کی زندگی سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی نبی کا بیٹا ہے، کوئی نبی کی بیوی ہے، کوئی نبی کا بھائی ہے، کوئی نبی کا باپ ہے، نبی کا چچا ہے، نبی باوجود اولو العزم نبی ہونے کے باوجود، اتنی عظیم ہستی ہونے کے، اپنے ان رشتوں کو بچا نہیں پاتے ہیں اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایمان والا ہے تو وہ کوئی عام شخص بھی ہے، نبی اس کے لیے باعث رحمت بنتا ہے، باعث شفاعت بنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان والی اور عامل الصالحات والی زندگی عطا فرمائے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہمارے حق میں ثابت ہو سکے، ورنہ نبی کی سفارش اور شفاعت، نبی کی دعا، نبی کا ساتھ بھی ہماری کوئی ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔